أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا میں میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس کے توسط سے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے، ماہ رجب کی اہمیت کے حوالے سے، ماہ رجب جو ماہ نجات ہے، ماہ رجب جو ماہ استغفار ہے۔ اور جب ائمہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کو عصب کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک نام جیسے کہ گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ عصب بھی ہے، تو جب پوچھا گیا کہ مولا سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے کہ اس کو عصب کیوں کہا جاتا ہے، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ آسمانوں میں اس کو عصب کہہ کر پکارا جاتا ہے، زمین میں اس کو رجب کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی ہم رجب المجرب کہتے ہیں، آسمان والے اس کو عصب کہتے ہیں، رجب العصب کہتے ہیں۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جب اس کا نام لیتے تھے تو رجب العصب اس کو کہتے تھے۔ اور یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، یعنی دیکھیں اس کو، جس پر خداوند متعال جو ہے اپنی رحمت کی بارش اپنے بندوں پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزان من، ایسا بابرکت مہینہ، ایسا متبرک مہینہ، ایسا عظیم مہینہ کہ جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور برائیاں محو کر دی جاتی ہیں۔ رجب کے چند اعمال کا ذکر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں گزشتہ نشست میں کر چکی ہوں، اور آج جس اعمال کے حوالے سے میں ذکر کروں گی وہ عمل ام داؤد ہے۔ اور عمل ام داؤد کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ اس کو 13، 14 اور 15 ایام میں کیا جائے، انجام دیا جائے، کہ جو ایام بیض ہیں۔ اور جیسے کہ گزشتہ نشست میں نے ایام بیض کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ ایام بیض جو بہت زیادہ نورانی ایام ہیں، اور ان کو ایام بیض کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے میری اور آپ کی گفتگو ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے بس اتنا بیان کرتی چلوں کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ مستحب عبادات میں سے ہے، اور یہ اعمال ام داؤد ان ایام کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ اس کو ان ایام میں جو ہے عمل ام داؤد کو انجام دیا جائے۔ اس عمل کو جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ ام داؤد کو ان کے بیٹے کی رہائی کے لیے تعلیم دی تھی، اسی وجہ سے یہ عمل ام داؤد کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ اور شیعہ علماء کے مطابق عمل ام داؤد جو ہے مصیبتوں کے خاتمے اور حاجتوں کی برآوری کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، یعنی اگر کسی کی حاجت رکی ہوئی ہے، کوئی پریشان حال ہے، چاہے وہ اس کی پریشانی ہو، چاہے وہ اس کی اولاد کی پریشانی کے حوالے سے ہو، تو تاکید کی گئی ہے کہ عمل ام داؤد انجام دیا جائے، یا اگر کسی کا قرض ادا نہیں ہو پا رہا تو اس وقت بھی تاکید کی گئی ہے کہ عمل ام داؤد انجام دیا جائے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عمل کی تعلیم جناب ام داؤد کو جو دی ہے، یہ ام داؤد ہے کون؟ ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جناب ام داؤد ہے کون، اور اس دعا کی کیا فضیلت ہے۔ تو دیکھیں جناب ام داؤد کے حوالے سے ملتا ہے کہ ام داؤد جن کا نام جو ہے وہ حبیبہ، یا بعض کے بقول آپ کا نام جو ہے فاطمہ ہے، آپ عبداللہ بن ابراہیم کی بیٹی اور حسن مثنی کی زوجہ ہیں، آپ کی کنیت آپ کے بیٹے داؤد بن حسن کی نسبت سے ام داؤد مشہور ہے، اور آیان شیعہ میں آپ کو ام خالد بربریہ کی کنیت سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان کے بیٹے داؤد کو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب ام داؤد حسن مثنی کی زوجہ ہیں، حسن مثنی امام حسن علیہ السلام کے وہ بیٹے کہ جن سے امام حسین علیہ السلام بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ، جن کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب فاطمہ کبریٰ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جن سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی والدہ جناب فاطمہ الزہرا کی یاد آتی ہے۔
اور ان کے جس طریقے سے میری بیٹی فاطمہ کبریٰ کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہے، اسی طریقے سے میری ماں فاطمۃ الزہرا کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔ اور آپ نے اب جو ہے جناب فاطمہ کبریٰ کا جو ہے حسن مثنیٰ سے کیا، اور حسن مثنیٰ کی جو ہے وہ دوسری ازواج بھی تھیں، اور جن میں جو ہے دوسری بیوی کہا جاتا ہے، دوسری بیوی سے جو ہے وہ جناب داؤد کی ولادت ہوئی، اور جو ہے فاطمہ کبریٰ سے وہ نہیں تھے۔ اور جناب داؤد جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس وقت گرفتار کیا گیا کہ جب منصور دوانیکی نے سادات مدینہ پر حملہ کیا، حسن سادات کی ایک بڑی جماعت کو جو ہے وہ توق و زنجیر میں قید کر کے مدینے سے عراق لے گئے۔ داؤد بھی ان میں شامل تھے۔ داؤد کہتی ہیں کہ ایک مدت تک جب میرے فرزند داؤد کی خبر مجھ کو نہ ملی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی، یعنی اپنی بیٹے کی جدائی کے غم میں بہت زیادہ لاغر ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ گریہ وزاری کرتی رہتی ہوں، گریہ وزاری کے ساتھ میں دعا کرتی رہتی، یہاں تک کہ میں نے جو ہے جتنے بھی بزرگوار ہستیاں تھیں، شخصیات تھیں، ان سے بھی کہا، جو برادر مومن تھے ان سے بھی کہا کہ میرے فرزند کے لیے دعا کرے، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ دعا جو ہے وہ قبولیت تک نہیں پہنچ رہی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میں نا امید ہو چکی تھی، مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت مجھے یہ خبر ہوئی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام علیل ہے۔ میں گئی ان کے پاس اور ان کی عیادت کے لیے، اور جب انہوں نے میرے فرزند داؤد کی خبر دریافت کی مجھ سے، تو ایک مرتبہ میں بے اختیار داؤد کا نام سن کر لسان امام جعفر صادق علیہ السلام سے بے اختیار کریا کرنے لگی، اور میں نے کہا یا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ دعا کیجئے میرے فرزند کے لیے، دعا کیجئے کہ وہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، دعا کیجئے کہ ان کو جو ہے رہائی، میرے بیٹے کو، میرے فرزند کو رہائی نصیب ہو جائے، کیونکہ اس کو قید کر دیا گیا ہے اور مدینے سے عراق لے جایا گیا، قید کر دیا گیا، تو آپ دعا کیجئے کہ جلد از جلد جو ہے ان کو رہائی نصیب ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیاری دعا کی تعلیم جو جناب داؤد کو دی، اور کہا، کیا فرمایا تھا، کتنے خوبصورت دعا کے جملے، یعنی امام فرماتے ہیں آپ اس دعا کو کیوں نہیں پڑھتی جو دعائے اجابت ہے، وہ دعا کہ جس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ دعا کہ جب اس کے پڑھنے والے کے استقبال کے لیے فرشتے خود چل کر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی قبولیت کی، اس دعا کی قبولیت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور کہا کہ اس کا ثواب بہشت سے کم نہیں ہے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عمل کی ترتیب تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ کتنا خوبصورت جملہ تھا، کتنا حسین، کہ اس دعا کی حفاظت کرو، کس سے کہ اسے نا اہل کو تعلیم نہ دو، کیونکہ یہ دعا نہایت جلیل القدر ہے، اور اس میں اعظم اس میں موجود ہے، اس میں اعظم جو ہے اس دعا میں موجود ہے۔ اور داؤد کہتی ہیں کہ اس دعا کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ مجھے لکھ کر دیا، اور میں نے ماہ رجب میں، جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، عمل کیا، اور ماہ رجب کی 16ویں شب کو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد روزہ افطار کر کے جب میں سوئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ تو سامعین جتنے بھی ہیں، جو حاضرین ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت اس ماں کی دعا کا اثر، اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کی تعلیم جو داؤد کو دی تھی، اور انہوں نے اسی طریقے سے عمل کیا اور اس دعا کو پڑھا، تو کہا کہ جب 16ویں شب آئی تو میں مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے میں نے روزہ افطار کیا، اور میں نے خواب میں دیکھا، جب سوئی ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम मुझसे फरमाते हैं, ए मादर दाऊद, आपको बशारत हो कि तमाम मलाइका और मुरसलीन और शहदा आपके मददगार हैं, आपके शफी हैं, और खुश हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में क्या फरमा रहे हैं जनाब उम्मे दाऊद से कि खुश हो कि अल्लाह आपके फर्जंद का मुहाफिज है और बहुत जल्द वो इंशाअल्लाह ताला आपके पास आता है। वो कहती है कि मैं ख्वाब से बेदार हुई तो मैंने देखा कि दाऊद जो है वो मेरे पास आ गए हैं, दाऊद मेरे पास मौजूद है। और मेरे फर्जंद दाऊद ने मुझसे कहा, मादर गिरामी, जब मैं कैद खाने में निहायत सख्ती के साथ तो जंजीर में जकड़ा हुआ था, मुझे गिरफ्तार कर दिया गया था और मैं अपनी रिहाई से नाउमीद हो चुका था। और जब माह रजब की 15वीं तारीख आई तो मैंने ख्वाब में क्या देखा है मादर गिरामी, मैंने ख्वाब में देखा कि ए मादर, आप जो है जाए नमाज पर बैठी हुई हैं और आपके गिर्द कुछ बुजुर्ग हस्तियां वहां पर मौजूद हैं जो तस्बीह खुदा में मशगूल हैं। उनमें से एक बुजुर्गवार जिनके मुतालिक मुझे गुमान हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझसे इरशाद फरमाया उन्होंने कि आपको बशारत हो ए दाऊद, जो है आपको बशारत हो कि आपकी माँ की दुआ आपके हक में कबूल हुई। यानी देखिए ये कहा भी गया है, हदीस में है कि जब कोई माँ अपने औलाद के लिए औलाद के हक में दुआ करती है तो खुदावंद मुताल उसकी दुआ को, उस माँ की दुआ को कबूल करता है। तो क्या फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपको बशारत हो कि आपकी माँ की दुआ आपके हक में कबूल हुई। और जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मंसूर दवानिकी के कारिंदे मुझे कैद खाने से निकाल कर मंसूर दवानिकी के पास आए और उसने हुक्म दिया कि मेरी तमाम जंजीरों को काट दिया जाए, मेरे तौक को जो है वो हटा दिया जाए और मुझे 10,000 दिरहम देकर मुझे एक तेज रफ्तार ऊंट पर मुझको सवार करके मदीना भिजवा दिया गया। ए मादर में गिरामी, अब मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जिंदा सलामत आपके सामने मौजूद हूँ। तो ये देखिए छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने की दुआ का ये असर देखिए कि जो औलाद के हक में जनाबी उम्मे दाऊद ने जो उस दुआ को खुदावंद मुताल की बारगाह में पेश किया और खुदा ने उस दुआ को कबूल करते हुए उनके बेटे को रिहाई जो है वो मिली, नसीब हुई। और जैसे कि इस अमल का तरीका ये है कि जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई थी कि माह रजब के अय्याम बैस 13, 14 और 15 को रोजा रखे, 15वीं तारीख जवाल को गुस्ल करे, उसके बाद एक जगह मतलब ऐसी जगह पे बैठ कर नमाज ज़ोहर और असर को खुजू खुशू के साथ बजा लाए जहां ना कोई चीज उनकी तवज्जो हटा सके और ना कोई शख्स उससे गुफ्तगू कर सके। यानी कोई ऐसी जगह का इंतखाब करे कि जहां पर आप सुकून के साथ, खुजू खुशू के साथ इबादत को अंजाम दे सके, उस अमल को अंजाम दे सके। यानी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपकी तवज्जो ना हटा सके, कोई आपसे गुफ्तगू ना करे। और नमाज के बाद किबला रुख होकर 100 मरतबा सूरह तौहीद, 100 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह पढ़े और 10 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। फिर एक एक मरतबा सूरा पढ़े। यानी वो कौन सी सूरह है कि सूरह इनाम, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह लुकमान, सूरह यासीन, सूरह वस्वाफात, सूरह हामीम सजदा, सूरह शूरा, सूरह दुखान, सूरह फतह, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह कलम, सूरह इंशकाक। और इसके बाद कुरान के आखिर तक तमाम सूरतों की एक एक बार तिलावत करे और आखिर दुआ में दुआए उम्मे दाऊद पढ़ी जाए। और वो दुआ जिसका आगाज इतना खूबसूरत है कि खुदा की सिफात से इसका आगाज हो रहा है, जैसे कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था, ये दुआ जो जलीलुल क़द्र है और इस दुआ में इसमें आज़म है और इसको ना अहल को तालीम ना देना। यानी इतनी प्यारी दुआ कि इसका आगाज ही खुदा की सिफात से हो रहा है। कितनी प्यारी दुआ है कि हम जब पढ़ते हैं सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, यानी अल्लाह अल्लाह
اللہ یعنی اللہ یعنی وہ جس میں تمام خدا کی صفات موجود ہیں. اللہ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ جس میں تمام یعنی وہ خدا جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو حلیم ہے، کبیر ہے، اللہ میں تمام صفات آ جاتی ہیں. تو یہاں پر جو آغاز ہو رہا ہے اس دعا کا وہ ہے صدق اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام الرحمن الرحیم الحلیم القریم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم البصیر الخبیر. اتنی پیاری دعا ہے کہ جس کا آغاز یہ ہو رہا ہے کہ وہ خداوند متعال کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ ہے، وہی بزرگی والا ہے، وہی جلالت والا ہے، وہی رحمان ہے، وہی مہربان ہے، وہی حلیم ہے، وہی جو ہے کریم ہے، اور جس کی مثل کوئی چیز نہیں. وہ سننے اور جاننے والا ہے، مبینہ ہے، خبردار ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس دعا میں جو اتنی خوبصورت اس کے جملے ہیں کہ یہاں پر خداوند متعال خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی کہ جو عدل میں قائم ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو غالب ہے، جو صاحب حکمت ہے، اور اس کے محترم رسولوں نے بھی یہی پیغام پہنچایا. پھر اس کے بعد اتنا پیارا جملہ ہے اس دعا کا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس کے گواہوں میں سے ہوں. اے معبود، اس کے بعد ہم یہاں پر خدا کی حمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی اس دعا میں کتنے پیارے جملے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں دعا کو فقط پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھ کر پڑھیں کہ اس دعا میں کیا اسرار پوشیدہ ہے، کیا راز موجود ہے. اللہم لک الحمد، اے معبود تیرے لیے ہی حمد ہے، تو ہی بزرگی والا ہے، تو ہی جو ہے عزت والا ہے، تیرے لیے ہی فخر ہے، تیرے لیے ہی غلبہ ہے. یعنی تمام ہم خدا کی حمد کرتے جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ پروردگار عالم جو ہے وہ کس کا ذکر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہے رحمت نازل فرما. کس پر رحمت نازل فرما؟ یہاں پر اولو العزم فرشتوں کا ذکر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر نازل فرما کہ جو تیری وحی کے امانت دار ہے، تیرا حکم ماننے میں قوی ہے، تیرے آسمانوں میں قابل اطاعت ہے، تیری نوازشوں کا مرکز ہے، تیرے کلمات کے حامل ہیں، تیرے انبیاء کے مددگار ہیں، ان پر رحمت نازل فرما. پھر کہا حضرت میکائیل پر رحمت نازل فرما. پھر کہا حضرت اسرافیل پر، اور ملک الموت کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے، اور جنت اور جہنم کے حوالے سے بھی کہ جو حاملان عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے، ان پر بھی جو پاک و پاکیزہ ہیں ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. جنت کے فرشتوں پر اپنی رحمت نازل فرما، جہنم کے نگہبان فرشتوں پر اپنی رحمت نازل فرما. اور پھر یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا ذکر ملتا ہے کہ جناب آدم و حوا کا، اور اس میں ذکر ہوا ہے کہ خدا ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. اور ہم ایک حصے میں اس پہ محمد و آل محمد پر یعنی درود بھیج رہے ہوتے ہیں. دیکھیں درود جو ہے کبھی بھی دعا اس وقت تک اجابت یعنی قبولیت تک نہیں پہنچتی جب تک اس پہ درود محمد و آل محمد پر بھیجا نہ جائے. یہ حسن ہے اس دعا کا کہ اس میں جو ہے درود بھیجا گیا محمد و آل محمد پر. اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایک حصے میں اس کے کہ ہم رحمت خدا سے طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی رحمت خدا سے طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خداوند متعال رحمت نازل فرما وسیعوں میں، شہیدوں میں، ہدایت والے اماموں پر. اور ایک پیارا جملہ اس دعا کا کہ رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو اپنی بہترین رحمتوں اور عظیم مہربانیوں سے نواز دے. پھر ہم خدا کی صفات کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں، اور پھر اسی خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں بار الہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں ہیچ ہوں، میں کم ترین ہوں، میں ناچیز ہوں. پھر ہم خدا کی بارگاہ میں خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے. خدا کے حضور دعا کو
جو ہے دعا کے لیے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اور کہا گیا ہے جب جب آپ اس دعا کو پڑھتے جائیں تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی قبولیت دعا کی نشانی ہے۔ اور جیسے کہ عزیزان من، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے بہت زیادہ طویل عمل ہے، کس طرح ہم اس کو مختصر طریقے سے جو ہے وہ انجام دے سکیں، تو ایک بہت ہی پیارا طریقہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں، کیونکہ دیکھیں خداوند متعال عمل قلیل پر اجر کثیر دینے والا ہے، تو جہاں پر طویل عمل کا تذکرہ ہوا وہاں پر ایک مختصر ذکر کا بھی امام نے تذکرہ کیا ہے۔ کہا کہ اگر آپ ان صورتوں کو نہ پڑھ سکیں، یعنی جیسے کہ کہا گیا کہ پہلے سورہ حمد ہے 100 مرتبہ، سورہ توحید ہے 100 مرتبہ، آیت الکرسی ہے 10 مرتبہ، اور اس کے بعد جتنی صورتوں کا ذکر آ رہا ہے سورہ انعام سے، اور جتنی قرآنی صورتوں کا ذکر آ رہا ہے، کہا کہ جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے اور جلدی سورج غروب ہو جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت نہیں کر پاتے یا ہماری زبان روانی غلطیاں ہونے کا امکان ہے، ہم اتنی طویل صورتیں نہیں جو ہے وہ پڑھ پاتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم اس عمل کو انجام دیں یا نہ دیں؟ آپ بالکل انجام دیں۔ آپ جیسے سورہ حمد امام فرماتے ہیں سورہ حمد 100 مرتبہ، سورہ توحید 100 مرتبہ، آیت الکرسی 10 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیا جائے، یعنی ان صورتوں کے بجائے آپ 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے کا جو ہے وہ شیخ مفید نے بھی بیان کیا ہے، وہ تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ حمد 100 ٹائمز، سورہ توحید 100 ٹائمز، آیت الکرسی 10 ٹائمز، اور اس کے بعد جو ہے 1000 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے، پھر اس دعا کو پڑھا جائے۔ شیخ مفید نے جو طریقہ بیان کیا وہ روایت میں جو ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں 100 ٹائم سورہ حمد پڑھیں، 100، اور جو ہے اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے 10 مرتبہ 10 ٹائمز جو ہے وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر دیں۔ اور بہتر یہی ہے کہ اگر پہلے طریقے کے مطابق اگر آپ عمل نہ کر سکے تو دوسرا طریقہ یہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے بعد آپ یعنی 100 ٹائمز سورہ توحید، 100 ٹائمز سورہ حمد، اور اس کے بعد 10 ٹائمز آیت الکرسی کے بعد جو ہے 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ، یعنی 100 ٹائمز جو ہے سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید کا آپ ذکر کر لیں۔ یہ شیخ مفید نے یہ مختصر عمل بیان کیا ہے کہ اس کے بعد آپ پھر دعائیں جو ہے وہ ام داؤد جس کا ذکر جو ہے مفاتح میں موجود ہے، آپ اس کی تلاوت کریں اور خضوع و خشوع کے ساتھ اس جگہ پر اس مقام پر بیٹھ کر کریں کہ جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، خضوع و خشوع کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے اور خدا کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ اس عمل کو انجام دے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری جو یہ ماہ رجب کا جو عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، خداوند متعال ہمیں بہترین انداز میں اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرماؤ، بہترین انداز میں ان تمام جو ہے اعمال کو جو اعمال رجب میں بیان کیے گئے ہیں، خداوند متعال ہم بہترین انداز میں ان اعمال کو انجام دے سکیں انشاءاللہ تعالی۔ خداوند متعال ہم کو رجبی بنا دے اور ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو کہ جن کے لیے فرشتے یہ ندا دیتے این الرجبیون این الرجبیون۔ خداوند متعال یہ عمل ام داؤد جو بیان کیا گیا ہے، خداوند متعال سے دعا ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو جناب ام داؤد کو جس کی تعلیم فرمائی تھی، پروردگار عالم اس دعا کے صدقے میں، اس عمل کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم جو اپنی اولاد کی پریشانیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کے لیے ان کی اولاد کو پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے رب ذوالجلال آخر میں ہم دعا کرتے ہیں جو عظیم ان تمام دعاؤں میں سب سے عظمت والی دعا ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس ماہ رجب المجرب میں پڑھنا چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج، یا اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
فرما۔ یہ بہترین دعا ہے کہ آپ ہر مہینے میں، ہر مقام میں، ہر دن میں، ہر لمحے میں اپنی امام کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو یہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں جب رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس مہینے میں جتنے اعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو بھی ان کی سلامتی کے لیے، ان کے ظہور کے لیے، ان کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔